کچھ نہیں پتا کہ کس وقت موت واقع ہو جائے۔ میں دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی میں بیان مکمل کر پاؤں گا۔ آپ دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے اٹھ پاؤ گے زندہ، دعوے سے نہیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام میرے انتظار میں ہوں اور میں کوئی آگے جملہ ادا کروں اور وما علینا الا البلاغ المبین کہوں اور ختم نہ جائے۔ اور ہم نے ایسی موتیں دیکھی ہیں۔ اب تو چونکہ ویڈیو کا دور ہے تو ویڈیوز آتی ہیں۔ ہمارے ایک طالب علم ساتھی ہیں پنجاب کے، ان کے والد عالم دین ہیں، ان کا انتقال ایسے ہی ہوا۔ وہ تقریر فرما رہے تھے، بیان میں انہوں نے وما علینا الا البلاغ المبین کا اور گردن ڈھک کے مثال دیا۔ اگرچہ موت بڑی اچھی موت ہے، بہت پیاری موت ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوا ہے، لیکن موت کا پتہ تو نہیں تھا انہیں، اور وہ بالکل فٹ فاٹ صحت مند ہو کے تقریر کر رہے تھے۔ تو ایک تو کوئی ظاہری علامت آپ پر آ جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی مرض ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن موت اچانک بھی آ سکتی ہے۔ تو جب اچانک آ سکتی ہے تو اس اچانک موت کے لیے میں نے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور موت کی تیاری ہے کیا؟ موت کی تیاری یہ ہے کہ ہم شریعت کا علم حاصل کریں، علم دین سے کبھی غفلت نہ برتیں، عقائد کا علم حاصل کریں، فرائض کا علم حاصل کریں، واجبات کا علم حاصل کریں، اور پھر اس پر عمل کریں۔ کہ عمل سے ہی نا زندگی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے تو پھر عمل کریں، اسی کا تو ہمیں جواب دینا۔ تو یہ جو کام کاج ہم کرتے ہیں، رزق حلال ہم کماتے گئے، آفس ورک ہم کرتے گئے، یا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ہماری دنیاوی مشغولیات ہوتی ہے، یہ ہے ضمنی چیزیں، کیونکہ ہم دنیا میں آ گئے تو یہ ہم سے متعلق ہو گئی، ہمیں کرنا پڑے گا۔ حقیقتاً مرکزی چیزیں یہ نہیں ہیں، یہ تو ضمنیات میں سے ہیں۔ لہذا حقیقتاً جو مرکزی چیز ہے وہ ہے تیاری ہے موت۔ تو پھر انسان جب موت کی تیاری کرتا ہے تو وہ رزق حلال کماتا ہے۔ انسان کے ذہن میں جب موت کا خاکہ ہوتا ہے تو وہ دنیاوی مشغولیات سے جو ہی فرصت ملتی ہے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی وقت پاتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارتا ہے۔ تو اس لیے موت کی تیاری ہمیں موت سے پہلے کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد عمل کا وقت ختم ہو جائے۔ اور ہماری عمریں میں اکثر عرض کرتا ہوں، کئی دروس میں نے عرض کیا، ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں، ہم 60 70 سال 80 سال اس سے زیادہ نہیں۔ حضور نے تو فرمایا میری عمر کے اکثر لوگ 60 اور 70 سال کے درمیان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن پچھلا وزیر داخلہ عبد الرحمن ملک رات کو اس کا انتقال ہو گیا 70 سال کی عمر میں۔ تو یہ ہماری عمروں کا ایوریج ہے۔ جتنے بھی ہم بڑے بن جائیں، جتنے بھی مرتبے پہ چلے جائیں، دنیا کی ساری دولت بھی حاصل کر لیں، ہم نے ایک مخصوص وقت میں دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور چلے جانے کے بعد نہ وہ مال کام آنا ہے، نہ وہ خزانے کام آنے ہیں، نہ وہ جائیدادیں کام آنی ہیں، نہ وہ گروپ کام آنے ہیں، نہ وہ پارٹیاں کام آنی ہیں۔ کام کس میں آنا ہے؟ کام جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کام تو آمینہ کے لال نے آنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، قبر میں تو حضور نے تشریف لانا ہے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں۔ آج ہی حضور کی محبت اختیار کریں اور ان کے طریقے پر چلیں، ان کی سنت پر چلیں۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے، بس اس زندگی کو فالو کرو۔ حضور کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور تجارت بھی فرماتے ہیں، حضور کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور شادیاں بھی فرماتے ہیں، حضور کے اولاد بھی ہوتی ہے، حضور مسجد میں بھی نماز بھی پڑھاتے ہیں، حضور تعلیم و تربیت بھی فرماتے ہیں، حضور میدان جہاد میں تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو حضور کی زندگی ہے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، حضور کے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر حضور کے طریقے پر چلنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یقین جانیں کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چھوڑے، پھر جنت اور قبر آپ کی ہوگی، قبر جنت کا باغ ہوگی، اور پھر حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے طلعت فرما ہوگی، جب رحمت رسول اللہ کی، حضور کی رحمتیں ہوگی، برکتیں ہوگی، اللہ کی مغفرت ہوگی۔ اور وہ زندگی جو ان 70 سال کے بعد شروع ہونے والی ہے، 60 سال کے بعد شروع ہونے والی ہے، وہ کب ختم ہوگی؟ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، تو وہ زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اور جس کا اینڈ ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے،
عمر کا ایک حصہ ہم گزار چکے، کسی نے 40 سال گزار لی، 50 سال گزار لی ہے، آگے 10 15 20 سال کی زندگی جس کا کبھی بھی اینڈ ہو سکتا ہے، وہ بھی ضروری ہے 10 15 سال ملے، کبھی بھی اینڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس کے لیے اتنے اقدامات کیے ہم نے، جو مختصر زندگی تھی کہ یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو تو یوں بھی ہو تو یوں بھی ہو تو چنی بھی ہو تو چنا بھی ہو، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں گئے، اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر ہم سے بڑا عقلمند کون ہے؟ ہمیں اس کے لیے کرنا تھا نا۔ انسان جتنا جس مقام پر رہتا ہے اتنی تیاری کرتا ہے نا۔ 4 دن کے لیے اگر آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، شہر سے باہر جا رہے ہیں تو 4 دن کا سامان لیں گے، اور اگر آپ مستقل رہائش پذیر ہونے جا رہے ہیں تو مستقل اقدامات کریں گے۔ تو جہاں ہمیں مستقل جانا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اور جہاں عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے اقدامات پر اقدامات کے انبار لگا دیے۔ تو یہ سوچ کی ضرورت ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت تو دی، لیکن پہلے سوچ پر شیطان نے۔ اس کے بعد فرمایا، اب یہ بحث کر رہا ہے اللہ سے معاذ اللہ، اس نے عرض کی قال، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، قسم تیری کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے تو یہ کہہ کر کہ تو نے ہی مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ نے تو گمراہ نہیں کیا، اللہ تو ہدایت دیتا ہے، اس نے خود اپنے لیے گمراہی کو اختیار کیا۔ کہنے لگا قسم میں اے رب تیری کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے تیری نافرمانیوں کو خوبصورت اور خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں، تم نے مجھے مہلت تو دے دی، تو میں قسم کھاتا ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا، انسانوں کو گمراہ کروں گا، کھلی دشمنی۔ قرآن نے کہا نا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اس نے کھلی دشمنی کا چیلنج دے دیا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، ان کی وجہ سے۔ تو وہ حضرت آدم کا بھی دشمن بن گیا، اور آدمیوں کا بھی دشمن بن گیا، حضرت آدم کی اولاد کا بھی دشمن بن گیا۔ پھر اس نے گمراہ کرنے کا کام شروع کر دیا، اور گمراہ کرتے 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 آپ نے دیکھا کہ انسانوں کے کتنے گروہ بن گئے، کوئی یہودیت پر چلا گیا، کوئی نصرانیت پر چلا گیا، کوئی ہندوازم پر چلا گیا، کوئی سکھ ازم پر چلا گیا، کوئی بدھ مت بن گیا، کوئی نیچری بن گیا، کوئی کمیونسٹ بن گیا، دہریہ بن گیا، کسی نے خدا کا انکار کر دیا، جس پر جتنی محنت اس نے کی تھی زور لگایا، اور کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو دہریہ، اور اگر کوئی ایمان لے کے آیا تھا جو توفیق سے تو اس کو عبادت پر نہیں رہنے دیتا، اس کو گناہ کرواتا ہے۔ تو گمراہی کا اس نے ذمہ لے لیا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، یہ سب کو گمراہ کرنے پر لگی ہوئی ہے، اور ہر شخص کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق، اس کی سوچ و فکر کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق گمراہ کرتے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق وسوسہ ڈالتے ہیں۔ کوئی بڑے رتبے کا آدمی ہوگا تو اس کو اسی کے انداز سے وسوسہ ڈالے گا، کوئی عام آدمی ہوگا تو اس کو اسی کے انداز سے وسوسہ ڈالے گا۔ تو ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، یعنی تمام شریر جنات، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جنات کی تعداد انسانوں کی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو 10 جن پیدا ہوتے ہیں، یعنی اگر انسان اس وقت دنیا میں 7 ارب ہیں تو جنات کتنے ہوں گے؟ 70 ارب۔ تو ایک انسان پر 10 جن وسوسے ڈالتے ہیں، وہ نظر ہمیں نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ ان کی شکل صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، خیال ڈالتے ہیں ہمارے ذہن میں کہ تم یہ کر لو، تم یہ گناہ کر لو، شراب پی لو، زنا کر لو، بدنگاہی کر لو، یہ کام کر لو، بتوں کو پوج لو، یہ کر لو۔ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، کرتا انسان اپنے اختیار سے ہی ہے، مجبور نہیں ہے انسان، مجبور محض نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں تو بالکل بھولا اور معصوم تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ شیطان صرف بہکاتا ہے، وہ اس کے کان میں بات کہتا ہے، اس کے قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے، عمل اس میں خود کرنا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی بات مانے یا نہ مانے۔ ہدایت کا پیغام تو رب نے دے دیا، اب یہ ہدایت مانے یا شیطان مانے، شیطان کی بات مانے۔ قرآن نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔
یہ راستہ بھی اور یہ راستہ بھی، جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی، ہدایت کا راستہ بھی، گمراہی کا راستہ بھی، اور پھر دے دیا انسان کو اختیار کہ اب وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ عقل بھی دے دی، شعور بھی دے دیا، سوچ و فکر بھی دے دی، قرآن بھی دے دیا، اپنے نبیوں کو بھی دے دیا، حدیثیں بھی دے دی، علم بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا اور راستے بھی بتا دیے۔ اب عقل مند وہی ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا، اور احمد اور بے وقوف وہ ہے جو اس طویل زندگی پر، اس چند سالہ زندگی کے شیطانی وسوسوں میں آئے اور شیطانی مزوں کو فوقیت دے اور اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ تو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنا ہے۔ تو اس نے کہا میں بہکاؤں گا۔ اس کے بعد خود ہی اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، کہنے لگا تیرے تمام بندوں کو میں گمراہ کروں گا اور اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر دوں گا، یعنی نافرمانیاں ان کو اچھی لگے گی۔ شراب کو بری سمجھ کے تو نہیں پیتا ہوگا، اچھی لگتی ہوگی تو پیتا ہوگا۔ گناہ ان کو اچھے لگے گا، بت پرستی ان کو اچھی لگے گی، شرک ان کو اچھا لگے گا۔ میں ایسا مزین کر دوں گا کہ انہیں اس میں مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو گناہوں کو اس نے مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور لوگوں نے شرک کو، کفر کو، گناہوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ ان کا استثناء کو شیطان نے کر دیا۔ شیطان بھی جانتا تھا کہ سب کو میں گمراہ کر نہیں سکوں گا، کچھ بندے ایسے ضرور ہوں گے جو خود بھی گمراہی سے بچیں گے اور مخلوق خدا کو بھی گمراہی سے بچائیں گے۔ اللہ کے نبی، صحابہ کرام، اہل بیت اسلام، اولیاء کرام، ائمہ دین، یہ سب خود بھی گمراہی سے بچے اور لوگوں کو بھی ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے گمراہی سے بچایا۔ تو خود اس نے ہی کہہ دیا تھا، یہ بات کو بھی جانتا تھا، کہنے لگا سوائے تیرے مخلص بندوں کے میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا کہ تو گمراہ کرتا رہے، میرا راستہ یہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، سیدھا راستہ۔ اور سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ جب بن جائے تو بہت آسان ہوتا ہے، بننے سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سیدھا راستہ نکالنا ہو، آج کل سڑکیں بنتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ لیاری کا جو منصوبہ ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ پل بنانے کے لیے، وہ راستے بنانے کے لیے، کہیں مسجد آئی تو اس کو گرا دیا، کہیں گھر آئے تو اس کو توڑ دیا، کہیں آبادی آئے تو اس کو، سیدھا راستہ بنانے کے لیے ساری مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو سیدھا راستہ بنتا بہت مشکل ہے، لیکن جب بن جائے تو آپ 1 گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کر لیتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ تو سیدھا راستہ، اللہ نے فرمایا میرا راستہ سیدھا ہے۔ تو پہلے تو سیدھے راستے پر آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سیدھا راستہ ساری ناحق باتوں کو کاٹ کر نکلتا ہے، ساری ناحق بات، یہ بھی چھوڑنا ہوگا، یہ بھی چھوڑنا ہوگا، اس کو بھی چھوڑنا ہوگا، اس کو بھی چھوڑنا ہوگا، سب کو چھوڑنا۔ اب نکلا سیدھا راستہ، لیکن جب وہ نکل آئے گا تو پھر سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت میں رہتی ہے، پھر آسانی کے ساتھ اللہ تک رسائی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اللہ نے خود بھی فرمایا کہ بے شک ان عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، تو ان کو وسوسہ نہیں ڈال سکے گا، اور اگر ڈال دیا تو وہ تیرے وسوسے پر عمل نہیں کرے گا، وہ تیری بات نہیں مانے گا۔ شیطان ہائی فائی لیول کا وسوسہ ڈالتا ہے بڑے لوگوں کو، تو جو مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ کے، جیسے اولیاء اللہ، ان کو بڑے درجے کا وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن دنوں آپ جنگلات میں محو عبادت تھے، 25 سال آپ نے بیابانوں میں گزارے اللہ کی عبادت میں، تنہائی میں، تو جب آپ عبادت کرتے رہے تو ایک دم ایک روشنی رات میں ظاہر ہوئی، آپ نے وہ دیکھا نور کی طرح وہ روشنی پھیلتی چلی جا رہی، ایک دم اس نور نے ایک شکل اختیار کی اور اس شکل نے کہا کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تجھے نمازوں کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو فوراً شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ کا یہ پڑھنا تھا، وہ دھوئیں کی صورت اختیار کر گیا، جو نور تھا دھوئیں کی صورت اختیار کرا، اور شیطان ابلیس اپنی اصل حالت میں آیا اور کہنے لگا عبد القادر تجھے آج تیرے علم نے بچا دیا،
کتنا زبردست وار کرنے آیا تھا، تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا مجھے کسی نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا. یعنی پہلا بار تو اس نے یہ کیا کہ رب بن کر آیا، معاذ اللہ خدا بن کر آیا، اور کہا کہ نمازیں معاف ہو گئی، عبادت معاف ہو گئی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم رکھنے والی شخصیت، اللہ کے ولی ولیوں کے سردار، آپ نے سوچا یہ نمازیں تو نبیوں پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہوگی، کسی پر معاف نہیں ہوئی. تو آپ سمجھ گئے کہ شیطان گیا. آپ نے فوراً لاہور شریف پڑھی. پھر دوسرا اس نے ایک بار کیا، کہنے لگا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تاکہ آپ کے ذہن میں خیال آ جائے کہ میرے علم نے بچایا، اللہ کی طرف توجہ نہ جائے. آپ نے فوراً جواب دیا علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا، رب ہی بچانے والا. تو جیسا بندہ ہوگا ویسا شیطان وار کرے گا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا کہ جو گمراہ ہو جائیں گے وہ صرف تیرے پیچھے چلیں گے، سارے بندے تیرے پیچھے نہیں چلیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جب وہ تیرے پیچھے چلیں گے، تیری پیروی کریں گے، تو تیرا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. میں ان کو بھی اور تجھ کو بھی جہنم میں داخل کروں گا. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، وہ جہنم جس کے 7 درجات ہیں، 7 درجے ہیں جہنم کے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور فرمایا ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے. جہنم میں داخل کروں گا وہ جہنم جس میں 7 درجات ہیں. جہنم کے مختلف درجات ہیں. کافر کا کفر جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑے درجے میں ہو جائے گا، اور سب سے جو زیادہ عذاب والا درجہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے لیے وہ عذاب ہوگا جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اس کا مطلب سب سے نچلے طبقے میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا. تو درجات میں مختلف عذابات ہوں گے اور کافروں کو مختلف درجات میں داخل کیا جائے گا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، لیکن وہ جو ایمان دنیا سے سلامت رہے گا. اصل تو شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، اس کی آخری حد تک یہ کوشش ہے کہ ان کا ایمان برباد ہوگا. مرتے دم تک شیطان آتا ہے، جب انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آتا ہے، اور اس وقت انسان کو ایسی سخت پیاس لگی ہوتی ہے، حدیث میں آیا کہ اس کو 7 سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہ بجھے. اس وقت پانی کا چھلکتا پیالہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہہ دے کہ تو شرک کرنے والا ہے، کہہ دے تو بتوں کو پوجنے والا ہے، کہہ دے خدا ایک نہیں ہے، تو یہ پانی کا پیالہ تجھے دے دے گا. اس وقت انسان سختی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو بہت قریب ہے کہ وہ کوئی کفر پر ہو اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو، ایمان پر نہ ہو. سوائے ان بندوں کے جنہوں نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوتی ہے، وہ اس کو اس مکر و فریب کو سمجھ جاتے ہیں، اور وہ اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کے داؤ سے کامیاب ہو جاتے، بچ جاتے، اس کا داؤ ناکام بنا دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ پوری زندگی اللہ رب العزت جل وعلا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارے. اللہ نے اپنا قرآن بھی دیا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بھی دیا ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں. بس کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم دین سیکھتے نہیں ہیں. ہم نے اپنے اسکیجول میں 24 گھنٹے میں ہر چیز کے لیے وقت باندھا ہوا ہے. ہمارا ڈیوٹی ٹائم بھی گئے، ہمارے کھانے کا ٹائم بھی گئے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم بھی گئے، رشتہ داروں کے لیے بھی ٹائم گئے، ہر چیز کے لیے ٹائم گئے، ٹی وی دیکھنے کے لیے بھی ٹائم گئے، لیکن وقت نہیں گئے تو دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں گئے. تو پھر آج آپ وقت نہیں دو گے تو کل آپ کا وقت ختم ہو جائے گا، دی اینڈ. پھر ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو اور حسرت طاری ہو. اللہ کی عبادت اور اطاعت میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک بچہ جب مولود ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسی وقت سے وہ اللہ کے حضور گر جائے سکتے ہیں اور بالکل بوڑھا ضعیف ہو کر عبادت کرتے کرتے دنیا سے جائے. پوری زندگی کوئی گناہ نہ کیا ہو، پیدائش سے لے کر وفات تک، وہ بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے اور موقع مل جاتا تو میں اور نیکیاں کر دیتا. وہ بھی قیامت کے دن یہ کہے گا. تو پھر ماؤ شمار کس کھاتے میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں. دین آپ کو کمانے سے منع نہیں کرتا، دین آپ کو کھانے سے منع نہیں کرتا،
لیکن کمانا بھی اس طرح ہو جائے جس طرح دین چاہتا ہے، کھانا بھی اس طرح ہو جائے جس طرح دین چاہتا ہے، تو پھر وہ عمل بھی آپ کا نیکیوں میں تولا جائے گا۔ وہ سونا بھی اس طرح ہو جائے جس طرح دین چاہتا ہے، حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو تو آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ بس ہم نے اپنے زندگی کے معاملات کو مینیج کرنا ہے کہ ہم نے اس طریقے پر چلنا ہے وہ جو صراط مستقیم ہے، اور اس گمراہی کے راستے سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن مجید قرآن رشید پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے، اور عمل کرنے کے بعد اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔